السلام علیکم۔ ناروے کے شہریت سائم سے ڈاکٹر شہلاب سے مخاطب ہے۔ باہر کا ٹیمپریچر -11 ڈگری ہے اور ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ میری طبیعت ابھی بھی کچھ ناساز ہی ہے، لیکن آج کے دن یعنی کہ 7 دسمبر 2021 کو بروز منگل میں آپ کی توجہ ایک انتہائی وحشتناک اور المناک واقعے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں 3 دسمبر 2021 کو بروز جمعہ ہونے والے سانحہ سیالکوٹ کی، جب ایک سپورٹس گارمنٹس کی فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا پر فیکٹری ورکرز نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر حملہ کر دیا۔ پریانتھا کمارا جان بچانے کے لیے بالائی منزل پر بھاگا، لیکن فیکٹری ورکرز نے پیچھا کیا اور چھت پر گھیر لیا۔ اس بپھرے ہوئے جنونی ہجوم کو روکنے میں فیکٹری گارڈز ناکام رہے۔ ورکرز پریانتھا کمارا کو مارتے ہوئے نیچے لے آئے، زد و کوب کر کے جان سے ہی مار ڈالا۔ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ لاش کو گھسیٹ کر فیکٹری سے باہر چوک پر لے گئے، ڈنڈے مارے، لاتیں ماریں اور پھر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ یہ دل دہلا دینے والا انسانیت سوز سانحہ آپ کے وطن عزیز میں ہوا ہے، میرے وطن عزیز میں ہوا ہے۔ اس ظلم کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ یہ ایسا فعل ہے جس کی کوئی دلیل یا تعویل پیش نہیں کی جا سکتی۔ اوپر سے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جس طرح لوگوں نے جلتی ہوئی لاش کی ویڈیوز بنائیں اور سینکڑوں لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا، اس سے آپ کے معاشرے کی بہت خوفناک نفسیاتی تصویر کشی ہوتی ہے۔ عوامی رویوں میں اتنی سفاکیت، عدم برداشت اور بے حسی آخر کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے ان بدبخت لوگوں نے اپنے قبیح فعل کو توہین رسالت کے ساتھ منسوب کر کے اسلام کے پرامن چہرے کو مسخ کرنے کی انتہائی شرمناک کوشش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے تو ہمیں صبر، برداشت، عفو درگزر اور معاملہ فہمی سکھائی ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اہل مکہ کے تمام تر مظالم کے بدلے میں فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان کر دیا، جنہوں نے اہل طائف کے ظلم کے بدلے میں ان کے حق میں دعائے خیر کی، اس رحمت للعالمین کا نام لے کر ظلم کرنے والے کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ میں اپنے پچھلے ولاگز میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دے رہی ہوں، اسی لیے منگل والے ولاگز کو منسوب ہی اسوہ حسنہ سے کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سفاکیت اور دہشت گردی جانوروں اور مشینوں سے بھی بڑھ گئی ہے۔ سنا تھا کہ اگر احساس ختم ہو جائے تو انسان مشین، اور اگر برداشت ختم ہو جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ یہ سب لوگ جو 3 دسمبر کو اس غریب مسافر ذمی سری لنکن پر تشدد کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ حیوان ہیں، مشینیں ہیں، کفار مکہ ہیں یا اہل طائف ہیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتخاب آج کے ولاگ میں شامل واقعات کو سننے کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ بحیثیت معاشرہ ہم لوگ مسلمانوں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں یا ان پر ظلم و جور کے پہاڑ ڈھانے والوں کے ساتھ ہمارے ناطے جڑ رہے ہیں۔ اعمال اور رویے ہی اس بات کا تعین کریں گے کہ ہم کفار مکہ کی ریت نبھا رہے ہیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل رہے ہیں۔ نام کس کا لیتے ہیں اور فالو کن کو کرتے ہیں؟
ملاحظہ کیجیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند واقعات۔ مشرکین کی کارروائیاں حق کے پرچار کو روکنے میں کامیاب اور مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تھیں۔ کفار اس صورتحال سے پریشان تھے۔ بالآخر 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ ابی لہب تھا۔ کمیٹی نے طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اعزار رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ ابو لہب عداوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر بڑھ گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور اپنے تئیں خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل بریدہ یا ابتر ہو گئے ہیں۔ قرآن حکیم نے ابی لہب کے اس عمل سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچنے والے دکھ کا مداوع سورہ کوثر میں کیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، تو نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کرو، بے شک تمہارا دشمن وہی بے نام رہے گا۔ ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ابو جہل اپنے قبیلے کے کچھ دوسرے افراد کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں اونٹ کی اوجڑی تھی جس میں کثیف خون اور دوسری گندگیاں بھری ہوئی تھی۔ جزیرۃ العرب میں کسی کو سزائے موت دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پانی یا خون یا دوسری گندگیوں سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی کو سر پر اس طرح چڑھا دیتے کہ سر اور چہرہ اوجڑی کے اندر پھنس جاتا اور پھر اوجڑی کے نچلے حصے کو کسی تھیلے کے منہ کی طرح مضبوطی سے گردن میں باندھ دیا جاتا۔ اس طرح ناک اور منہ مکمل طور پر اوجڑی کے گمارے میں بند ہو جاتے اور سانس رک جاتا۔ دم گھٹنے کے باعث جلد ہی موت واقع ہو جاتی۔ اس روز ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوجڑی کے ذریعے ہلاک کر دیں گے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرد و پیش سے بے خبر اللہ کے سامنے سر بسجود تھے۔ ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی سجدہ کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھ دی اور جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور سر اس اوجڑی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابو جہل نے بڑی پھرتی کے ساتھ اوجڑی کے دوسرے سرے کو ایک تھیلی کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی احساس ہوا کہ کوئی چیز ان کے سر پر رکھ دی گئی ہے تو انہوں نے اٹھ کر اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس موجود تھے وہ انہیں اپنی رہائی کے لیے تگ و دو کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہیں بخوبی یہ احساس تھا کہ سانس رکنے کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری اور بے تابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے اور سر سے اوجڑی کا غلاف اتار دیں، لیکن انہیں ابو جہل کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے تو ابو جہل جیسے خوفناک شخص کی دشمنی مول لیں گے۔ قریش کی ایک عورت جو وہاں موجود تھی اس کربناک منظر کی تاب نہ لا سکی اور دوڑتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سراسیمہ حالت میں روتے ہوئے خانہ کعبہ تک پہنچی۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلا تاخیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اور سر کو اوجڑی کی گرفت سے آزاد کیا اور اپنے دامن سے ان کے چہرے کو صاف کیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم گھٹنے کے باعث 1 گھنٹہ تک حرکت کرنے کے قابل نہ ہو سکے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے سہارے کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد سے اپنے چہرے اور سر سے خون اور دیگر کثافت کو صاف کیا، کپڑے تبدیل کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈالے۔ اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ رات کے واقعے سے خوف زدہ ہوئے بغیر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس مرتبہ عقبہ نامی شخص نے سجدے کی حالت میں اپنی چادر ان پر ڈال دی اور اتنا شدید حملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ عقبہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی پے در پہ وار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو حملہ آور کے ہاتھوں سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے اور خون آلود چہرے کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی مہم میں پیش تھی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور ان کے دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ اس مذموم فعل پر قرآن پاک میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ ام جمیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے جو وہ سنگ باری کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے، یعنی کہ میری برائی کرتا ہے۔ اگر میں نے اس کو ڈھونڈ لیا تو یہ پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ اس شور شرابے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا وہ آپ کو دیکھ نہیں رہی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ نے اس کو وقتی طور پر اندھا کر دیا تھا۔ امیہ بن خلف ابو لہب کی ٹیم کا رکن تھا۔ وہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا لعن طعن کرتا اور مغلظات بکتا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ ھمزہ کی پہلی آیت اسی سیاہ بخت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے والوں میں تھا۔ قرآن نے سورہ قلم میں اس کی خباثتیں گنوائی ہیں۔ کہا نہ مان کسی قسم کھانے والے کا، بے قدر تانے دیتا، چگلی لیے پھرتا، بھلے کام سے روکتا، حد سے بڑھتا گناہ گار، اجڑ اور اس سب سے اوپر بدنام۔ یہ سورہ قلم کی آیات 10 سے لے کر 13 تک ہیں۔ ابو طالب قریش کی ریشہ دوانیوں سے باخبر تھے۔ قریش انہیں سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور پشت پناہی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ ابو طالب نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے خاندان کو جمع کیا اور انہیں آمادہ کیا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کا جو کام وہ اب تک تنہا کر رہے ہیں، سب مل کر اس کام کو انجام دیں۔ عرب حمیت کا تقاضا تھا کہ اہل خاندان اس بات پر راضی ہو جائیں، لہٰذا خاندان کے افراد جمع ہوئے اور اس تجویز سے متفق ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن حضرت ابو طالب کے بھائی ابو لہب نے مشرکین قریش کا ساتھ دیا۔ نبوت کے 7ویں سال مکہ کے تمام سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے مل کر یہ عہد نامہ لکھا، جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب سے میل جول اور تعلق نہ رکھے، ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ان کے خاندان میں کوئی شادی بیاہ نہ کرے، کوئی ان کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتا، نہ ہی انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دیا جائے گا۔ منصور بن اکرمہ نے یہ ظالمانہ عہد نامہ لکھا۔ اس معاہدے پر تمام سرداران قریش نے دستخط کیے اور معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ بنو ہاشم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے باہر نکل گئے۔ ان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عزیز بھی شامل تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طالب کی غیرت اور حمیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خاندان کے ساتھ جس گھاٹی میں پناہ گزین تھے وہ ابی طالب کی ملکیت تھی۔ اس گھاٹی میں ابی طالب اور خاندان کے دوسرے افراد قیام کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قریش نے مسلمانوں کو اشیاء ضرورت کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ شیب ابی طالب کسی قافلے کی گزرگاہ بھی نہیں تھی جس سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو سکتیں۔ مسلمانوں نے شیب ابی طالب میں انتہائی دردناک مصیبتوں اور بھیانک پریشانیوں میں وقت گزارا۔ انہی دنوں جب مسلمان شیب ابی طالب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا حکیم بن حزام اپنی پھوپھی کے لیے کچھ سامان لے کر آیا۔ قریش کے افراد نے جو نگرانی کر رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو مکے سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔ انہوں نے سامان ضبط کر کے اتنا مارا پیٹا کہ وہ 3 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکا۔ مکہ کے کچھ نرم دل بزرگوں نے مصالحت کی کوشش کی اور قریش سے کہا کہ وہ اجازت دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی گھاٹی سے واپس چلے آئیں، لیکن اہل کفار نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں تو مکہ میں واپس آ سکتے ہیں۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے 3 سال تک تنگی اور سختی کو برداشت کیا۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا اور فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچتی تھی اور مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صرف ایک ہانڈی اور ایک پیالہ تھا، اور ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خطرہ لاحق رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے بستروں پر لیٹتے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سوئے رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو حضرت ابی طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں میں سے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے، یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جاتے تاکہ اگر حملہ ہو جائے تو ان کی جانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو جائیں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے دنوں میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان حالات میں محرم 10 نبوی میں بائیکاٹ نامہ چاک کیا جانے والا واقعہ پیش آیا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس بائیکاٹ سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بنو لوئی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ وقتاً فوقتاً ہشام بن عمرو نے بائیکاٹ نامہ ختم کرنے کی مہم میں مختلف قبائل کے لوگوں سے رجوع کیا اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ظالمانہ فیصلہ کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہشام بن عمرو کو کامیابی عطا کی اور 4 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ اس کے ساتھ بائیکاٹ ختم کرنے کی مہم میں شریک ہو گیا، جن میں زبیر بن امیہ جو حضرت ابو طالب کے بھانجے تھے، مطعم بن عدی جو عبد مناف کی نسل میں سے تھے، ابو الجنتری ابن ہشام اور زمع بن الاسود شامل تھے۔ 6 اور لوگوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے عہد و پیمان کیا کہ بائیکاٹ ختم کرنا ہے اور اس میں زبیر پہل کریں گے۔ صبح ہوئی تو لوگ حسب معمول حرم میں پہنچے۔ زبیر بھی ایک خاص جوڑا زیب تن کر کے پہنچے۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن بائیکاٹ کو ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد الحرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم تم اسے پھاڑ نہیں سکتے۔ زمع بن الاسود نے کہا، تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ بائیکاٹ نامہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ اس پر ابو الجنتری نے کہا، زمع ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے متفق نہیں تھے اور اب بھی اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم اس بائیکاٹ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور برت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ یہ تم لوگوں کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے۔ ان کے آنے کی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بائیکاٹ نامے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج دی، جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چاٹ لی ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اگر یہ قول جھوٹ ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہوئے تو تمہیں بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا، آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک چوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی بائیکاٹ ختم کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ دیمک نے معاہدہ کو چاٹ لیا ہے، صرف بسمکا اللہم باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام تھا دیمک نے اسے نہیں کھایا۔ اس کے بعد بائیکاٹ نامہ چاک کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام افراد شیب ابی طالب سے نکل آئے۔ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن مشرکین نے اسے تسلیم نہیں کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر سورہ القمر کی آیت نمبر 2 میں ہے۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ جب مسلمان شیب ابی طالب سے واپس لوٹے تو مسلسل فاقہ کشی، بھوک اور پیاس کے باعث بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے چہروں پر ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں اور ان کے بدن کی کھال سورج کی تمازت سے جھلس گئی تھی۔
شیب ابی طالب کے مسلسل رنج و الم اور دائمی بھوک کے بعد ایک اور حادثہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کی کمزوری کے باعث وہ بیمار ہو گئے اور 86 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صدمے کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدرد، غمگسار اور بے حد محبت کرنے والی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے غم و خوشی میں ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنی دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب اولادیں انہی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عیش و عشرت میں پلی بڑھی تھیں، مگر انہوں نے انتہائی صبر و ثبات اور خوش دلی سے شیب ابی طالب میں محاصرے کے دن بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا کر گزارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر ان کو یاد کرتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی کو خیر باد کہا، اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ انتقال کے بعد ان کو ہجون میں دفن کیا گیا۔ اس سال کو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی قریبی اور شفیق ہستیاں حضرت ابی طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی، اس کو عام الحزن یعنی کہ غم کے سال کا نام دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ارشاد فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اپنے مال سے ایسے وقت میں میری مدد کی جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ ان مشفق، سرپرست اور غمگسار اور ہمدرد بیوی کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مغموم اور افسردہ رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی لہب نے قبیلہ بدر کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے سے نکال دیا اور آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جزیرۃ العرب میں جب کسی کو قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا تو اس کی حیثیت اس قدر ناچیز ہو جاتی تھی کہ اسے قبائلی جرگے میں انصاف کی درخواست کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ جزیرۃ العرب میں قبیلے سے خارج ہونے والا شخص تمام سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہو جاتا تھا، دوسرے لفظوں میں اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جاتا تھا۔ مکے کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے قرب و جوار کے شہر اور بستیوں کا انتخاب کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی اور انہیں حق و صداقت کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے حق و صداقت کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہاں کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے، تالیاں پیٹتے اور گالیاں دیتے تھے۔ انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون میں بھر گئے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو بستی والوں پر پہاڑ الٹ دیے جائیں۔ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مخلوق کے لیے زحمت نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائیں گے
جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ زخموں سے چور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس باغ کے مالک 2 بھائی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان دیکھ کر انہوں نے اپنے نصرانی غلام کے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انگور بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر انگور لے لیے۔ نصرانی غلام نینوا کا باشندہ تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کی بابت دریافت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بھائی یونس بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو، وہ بھی میری طرح اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر ابن ربیعہ کا غلام اداس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا۔ اداس نے کہا، اگرچہ میرا آقا عقبہ مجھ سے یہ کہہ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کروں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس باغ میں پناہ نہیں دے گا۔ میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر طائف سے باہر لے جاؤں۔ نصرانی خدمتگار اداس نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور جیسے ہی رات تاریک ہوئی، پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے شہر سے باہر لے آیا اور عرض کیا، اللہ کے برگزیدہ بندے، اس شہر سے دور نکل جائیے کہ یہاں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں چلتے چلتے بطن نخلا میں پہنچے۔ رات کا سماں تھا اور کائنات خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جنات کے ایک گروپ نے جب سوز و گداز سے بھرپور نورانی آواز میں قرآن سنا تو ان کی ایک جماعت خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک کی 46ویں سورت میں ارشاد ہے، یعنی کہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 29، اور جب متوجہ کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایک گروہ جنوں میں سے کہ وہ سنے قرآن، تو جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس تو کہنے لگے کہ خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ واپس گئے اپنی قوم کی طرف کہ ان کو خبردار کریں۔ زخم زخم جسم، بھوک سے نڈھال اور خستہ حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے شہریوں سے مایوس ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جان لیا تھا کہ طائف مسلمانوں کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا، لیکن کسی قبیلے سے منسلک ہونا ضروری تھا، لہٰذا انہوں نے قبیلہ زہرہ کے سربراہ اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اس سے حق جوار چاہتے ہیں۔ اخنس بن شریک نے جواب دیا، اگرچہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے، لیکن وہ ایسا کرنے سے معذور ہے کیونکہ اس نے قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ انہیں اپنے قبیلے میں جگہ دے۔ سہیل بن عمرو قبیلہ قریش سے دور کا تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دشمن بھی کسی سے پناہ طلب کرتا تو وہ اسے پناہ دیتے تھے۔ ماتم بن عدی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا مثبت جواب دیا اور اپنی قوم کو جمع کر کے ہتھیار باندھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد الحرام میں داخل ہو کر طواف کیا۔ ماتم بن عدی اپنی سواری پر سوار تھا۔ اس نے اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ ماتم بن عدی اور اس کے لڑکوں نے سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا رکھا تھا۔ کعبہ میں حاضری کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کی تعلیمات کی روح کو سمجھنے لگے
تو انفرادی اور معاشرتی سطح پر مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی جو بحیثیت قوم ہم میں برداشت، صبر، رحم، عفو و درگزر اور انسانیت جیسی ٹریٹس کو اجاگر کریں گی۔ میں ایک بار پھر پریانتھا کمارا کے ظالمانہ، سفاکانہ اور انسانیت سوز قتل پر اپنے دلی رنج اور غم کا اظہار کرتی ہوں۔ ایسے رویوں، طور طریقوں اور ان کے پیچھے مخفی عوامل کی پرزور مذمت کرتی ہوں۔ سری لنکا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ میرے الفاظ اس واقعے کی مذمت کے لیے کم پڑ رہے ہیں۔ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہر حال میں انسانیت کا دامن تھامے رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔